چنانچہ راسٹن جو ہے اس کا یہ کہنا تھا کہ اس نے اپنے طالب علمی کے زمانے میں سائنس پڑھی تھی اور اس کا نظریہ یہ تھا کہ اسے پرانی زبانوں جن کو وہ ڈیڈ لینگویجز سمجھتا ہے یونانی اور لاطینی زبانیں پڑھانے پہ ان علوم پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ ان کو جدید طریقے سے پڑھایا جائے، ان کا جدید جو تلفظ ہے وہ اختیار کیا جائے۔ Because they are dead languages is no reason why they should be dealt with in a dead educational technique. I understand, Mr. Chipping, that your Latin and Greek lessons are exactly the same as they were when I began here 10 years ago. یعنی مسٹر راسٹن یہ کہتا ہے کہ یہ دونوں زبانیں مردہ زبانیں ہیں، یعنی لاطینی اور یونانی زبانیں، اور مزید یہ کہ اب آپ ان کو پرانے طریقے سے پڑھاتے ہیں اور وہ جو تکنیک ہے، طریقہ کار ہے، وہ بھی ایک قسم سے مردہ ہو چکا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ مسٹر چپس، آپ کے لاطینی اور یونانی علوم کے جو سبق ہیں وہ آج بھی اسی طرح ہیں، یعنی پرانے ہیں جیسا کہ میں نے 10 سال پہلے یہاں کام کا آغاز کیا تھا۔ تو اس کے خیال میں بہت زیادہ اس میں امپرومنٹ کی ضرورت تھی اور اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت تھی۔ Chips answered slowly and with pride, "For that matter, they are the same as when your predecessor Mr. Meldrum came here, and that was 38 years ago. We began here, Mr. Meldrum and I, in 1870, and it was Mr. Meldrum's predecessor Mr. Weatherby who first approved my syllabus. You will take the class Cicero for the 4th, he said to me. Cicero too, not Cicero." تو مسٹر چپس نے بڑے ہلکے انداز میں اور بڑے فخر کے انداز میں یہ کہا کہ یہ وہی سبق ہیں، یہ وہی لیسن ہیں جو آپ سے پہلے جو ہیڈ ماسٹر تھے مسٹر میلڈرم، ان کے دور میں بھی پڑھائے گئے، اور یہ تو 38 سال پہلے شروع کرائے گئے تھے۔ یہ آپ نے تاریخ یاد رکھنی ہے، 1870 اس نے کہا کہ میں یہاں کام کا آغاز کیا تھا، اور مسٹر میلڈرم سے بھی بہت پہلے جب اس سکول کے ہیڈ ماسٹر مسٹر ویدربائی تھے تو انہوں نے اس سلیبس کی منظوری دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ 4تھی کلاس میں سیسرو پڑھائیں گے۔ انہوں نے مجھے کہا تھا، انہوں نے بھی سیسرو کہا تھا، کیکرو نہیں کہا تھا۔ تو مسٹر چپس جو ہے وہ دلائل دے رہے تھے، اور انہوں نے مسٹر راسٹن کی بات کو بالکل جو ہے وہ اہمیت نہیں دی، اور اس کو مثالیں دے کر یہ سمجھایا کہ وہ کتنے پرانے استاد ہے اور کتنے زیادہ عرصے سے وہ پڑھا رہا تھا اور اسی انداز میں پڑھا رہا تھا، تو اس کے لیے اب کسی قسم کی جو چینجنگ تھی، تبدیلی تھی، وہ ناقابل قبول تھی۔ آگے چلتے ہیں۔ ویری انٹرسٹنگلی مسٹر چپنگ، بٹ ونس اگین it proves my point. You live too much in the past and not enough in the present and future. Times are changing, whether you realize it or not. Modern parents are beginning to demand something more for their 3 years school fees than a few scraps of language that nobody speaks. Besides, your boys don't learn even what they are supposed to learn. None of them last year got through the lower certificate. اب مسٹر راسٹن نے اور اعتراضات پیش کیے ہیں، اور اس نے کہا کہ مسٹر چپس جو باتیں آپ کر رہے ہیں
اس میں تو آپ نے تصدیق کر دی ہے کہ آپ زمانے سے بہت پیچھے چل رہے ہیں، آپ ماضی میں رہتے ہیں، آپ کو زمانہ، حال اور مستقبل کا کوئی اندازہ نہیں ہے، زمانہ بہت تبدیل ہو رہا ہے، آپ اس کو سمجھیں، تسلیم کریں یا نہ کریں۔ اور آج کے جدید دور کے والدین اپنی 3 سال کی سکول کی فیس کے بدلے میں ایسی زبان نہیں پڑھنا چاہتے جو عملی زندگی میں کوئی نہیں بولتا، وہ اس سے کچھ زیادہ مانگنے لگے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ آپ کے لڑکے جو ہیں وہ بھی آپ سے کچھ نہیں سیکھ رہے، اور وہ کہتا ہے کہ ان میں سے کسی نے بھی پچھلے سال جو ہے وہ لوور سرٹیفکیٹ جو تھا وہ حاصل نہیں کیا، پاس نہیں کیا۔ تو اس نے الزام تراشی کی اور یہ بتایا کہ مسٹر چپس کا جو طریقہ کار تھا پڑھانے کا، اس کی وجہ سے جو بچے تھے وہ امتحانوں میں اچھی کارکردگی جو ہے اس کو وہ شو نہیں کر رہے تھے۔ اینڈ سڈنلی ان اے ٹورنٹ آف تھاٹس ٹو pressing to be put into words, Chips made answer to himself. These examinations and certificates are so on, what did they matter? اچانک خیالات کی ایک تیز لہر جو تھی وہ مسٹر چپس کے ذہن سے گزری۔ اب انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے اس پرزور سوچوں کے سلسلے کو الفاظ میں کیسے تبدیل کرے۔ اس قدر زیادہ اس کے دل میں سوچیں آئیں کہ وہ نہیں اس کو اظہار کر سکتا تھا، الفاظ کا جامہ نہیں پہنا سکتا تھا، اور اس نے دل ہی دل میں البتہ یہ کہا کہ یہ جو امتحانات ہیں اور جو اس قسم کے سرٹیفکیٹ ہیں یا اس طرح کی دوسری جو چیزیں